تو مٹی اڑتی ہے ان کے پاؤں، مٹی اڑتی ہے. یہ گرد کا لفظ یاد رکھیں. وہ گھوڑے جو جنگ میں کام آتے ہیں اور صحابہ کرام ان پر سواری کرتے ہیں، وہ دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اڑتی ہے. تو کہا گیا یہ جو صحابہ کرام کے درجات میں سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرمایا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، وہ جو مٹی اڑتی ہے. اب صحابی رسول تو پشت پر سوار ہے نا، تو پشت کی تو بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے وہ جانور ہے. جانور بھی ہماری فقہ کے نزدیک تو وہ حلال بھی نہیں ہے. اب وہ اس پر ٹانگے کے اس کے پاؤں آئے، پاؤں کے نیچے جو مٹی اڑتی ہے وہ مٹی اڑ کر گھوڑے کے نتنوں میں جائے. یا بقول شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مٹی اڑ کر ان کی پگڑی میں آئے. یہ آپ درجات دیکھیں. صحابی رسول پھر وہ گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کی پشت پر بیٹھے، اور سب سے اعلیٰ چیز گھوڑے کی پشت ہے، اس کی بات نہیں، سب سے ادنا چیز پاؤں ہے. پاؤں کے نیچے سے جو مٹی اڑتی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پگڑی میں آ جائے تو ہزاروں وہاں سے ولی تو پیدا ہو سکتے ہیں. کوئی صحابی رسول یا حضرت شیخ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو ان کی وہ جو مٹی ہے ان کا مقام صحابہ کرام کے علاوہ سب سے اعلیٰ اس مٹی کی. کیوں کہ اس کی چلتے چلتے نسبت صحابی رسول تک پہنچتی. فَأَسَرْنَ بِهِ نَقَا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمَا. پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے کہ وہی گھوڑے دشمن کی فوج میں جا کر گھستے ہیں، کبھی پرواہ نہیں کرتے. یہ گھوڑوں کی قسمیں ہیں. وہ گھوڑے جو محرم میں استعمال کیے جاتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کاروبار ہے، ان کا مذہبی بزنس ہے. میں ان گھوڑوں کی بات کر رہا ہوں جو جہاد میں کام آتے. وہ جا کر مخالف کی دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں، پرواہ بالکل نہیں کرتے. یہ ساری باتیں بتا کر گھوڑے کے اوصاف بتا دیے، گھوڑے کی طاقت بتا دی، اور گھوڑا کیا کرتا ہے یہ بتا کر پھر اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا اللہ کا احسان ناشناس اور ناشکر ہے. احسان فراموش ہے کہ اسے مصیبت کے وقت تو ہر بات یاد رہتی ہے، لیکن جو عام حالات میں اللہ کے انعامات ہوتے ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، ان کا وہ کبھی خیال نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں کہ وہ گھوڑا جس کو آپ نے دانہ ڈالا، آپ نے پانی دیا، حالانکہ وہ دانہ اور گھاس آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے. اس جانور یعنی گھوڑے کا خالق بھی اللہ ہے، پانی کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن آپ نے اللہ کی تخلیق کردہ ان چیزوں کو اس کے سامنے ڈالا تو اس میں اس کو محبت پیدا ہو گئی. آپ نے اس کو چیز دی، وہ آپ سے محبت کرنے لگ گیا کہ آپ نے اشارہ دیا وہ گھوڑا دوڑتا ہے، آپ نے اشارہ دیا وہی گھوڑا جو ہے دشمن کے صف میں گھس جاتا ہے، ان سے لڑتا ہے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ گھوڑا جو ہوتا ہے
وہ اپنا مالک جو اس پر سوار ہوتا ہے اس کی جان بچانے کے لیے خود اپنی جان دے دیتا ہے۔ اب یہ یار لوگوں نے بھی اس قسم کی ٹریننگ دی گھوڑوں کو دینی شروع کر دی۔ ایک ہے تربیت جہاد کے لیے، ایک ہے کاروبار کے لیے۔ یہ بھی ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، محرم میں ٹانگیں اوپر نیچے اٹھاتے ہیں، بعض تو محبت میں گھوڑے کی لید بھی لے جاتے ہیں برکت کے طور پر، جس طرح ہندو جو ہیں وہ گائے کے لیے جاتے ہیں نا گوبر، اس طرح یہ بھی۔ یہ مذہب نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے۔ آگے کہا کہ انسان کو بھی چاہیے کہ جس طریقے سے ایک گھوڑا اپنے مالک کا خیال رکھتا ہے، انسان کو بھی چاہیے اپنے مالک کا خیال رکھے، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ وَإِنَّهُ وَلَا ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے، اسے پتہ بھی ہے یہ سب کچھ میرے لیے اللہ نے بنایا، کیونکہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ فرمایا إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ یہاں خیر کہا ہے مال کو، یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، مال کو اللہ نے خیر کہا ہے۔ مال نہ ہو ظاہری طور پر جسے ہم پیسے کہتے ہیں، تو پیسے نہ ہوں تو انسان جو ہے کتنا بجھ جاتا ہے، کوئی راشن کو چیز نہیں دیتا، کھانے پینے کی پیسہ ہوگا تو چیز چلے گا، نظام چلے گا۔ یہ جو مولوی حضرات یا بعض ہمارے ان پڑھ تبلیغی کہتے ہیں پھینک دو ہر چیز کو، چلو اللہ کے راستے، سب جھوٹ ہے۔ مال ربنا، پھر سنیے یہ ایک لفظ یہ آ گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ مال تو ہو لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا مال، یعنی صحیح طریقے، چوری کا مال نہ ہو، ڈکیتی کا مال نہ ہو، مال بھی رزق حلال کے انداز میں۔ لیکن یہ کہنا کہ ساری چیزیں پھینک دو اور چلو، یہ غلط ہے۔ اس کے لیے بھی میرے پاس فارمولے ہیں، آپ پھر غور کیجیے۔ یہاں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، آپ ضرور اس کو غور سے دیکھیں کہ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، کہ دنیا ایک ذلیل و رسوا چیز ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حد سے زیادہ دنیا کے پیچھے پڑ جانا، جس طرح کتے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں اسی طرح دنیا کے پیچھے پڑ جانا ہر طرف سے، یعنی دنیا کو اپنے اوپر سوار کر لینا، تو یہ تو تمہارا طریقہ وہ ہے جو جانوروں والا ہے۔ تم اپنی ضرورت کے مطابق دگو دو کرو، جتنے تمہارے حالات ہیں۔ حد سے زیادہ بڑھو گے، کروڑ پتی بڑھنے کی کوشش کرو گے، چوری ڈکیتی غلط کام کرو گے تو نقصان ہوگا۔ اب ذرا اس پر غور کیجیے، معارف القرآن ہے میرے پاس، جلد نمبر 8 ہے جی، حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عرب میں مال کو بھی لفظ خیر سے تعبیر کرتے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا ہوگا یہ جو لفظ خیرات ہے سرائکی میں، اسی سے تو ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں اب بھی سال میں ایک دفعہ یا سال میں 2 مرتبہ اللہ کے نام کی خیرات کرتے ہیں۔ خیرات کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ جو نقصان ہوا ہے، شر ہے، اس سے محفوظ رکھے اور آئندہ اللہ ہمارے مال میں برکت ڈالے۔ اور خیرات جو ہے وہ ہر آدمی کھا سکتا ہے، صدقہ سوائے غریب یتیم مسکین ضرورت مند کے اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ اس لیے یہ جو کل خانیاں ہیں یا قرآن خانیاں، اس میں نیت کرنی چاہیے خیرات کی، تاکہ ہر آدمی جو ہے وہ کھا لے۔
میرے بھائی اس کا یہ مطلب ہے، اور یہ بھی ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں جو مصیبت کو یاد رکھے اور اللہ کی نعمتوں کا بھول جائے وہ آدمی بھی درست نہیں. ٹھیک، جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی مصیبتوں میں صرف کرے، سبحان اللہ. مصیبت یعنی اللہ کے بندوں پر مصیبت آئی پھر اس نے مال خرچ کیا. اور ایک یہ ہے کہ وہ اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے وہ گناہوں میں معصیت میں خرچ کرے، وہ غلط ہے. ایک یہ ہے کہ جو شخص نعمت کو دیکھتا ہے، منعم نعمت دینے والے کو نہیں دیکھتا. گاڑی کو تو دیکھتا ہے لیکن جس نے گاڑی دی ہے اسباب تو اسی نے پیدا کیے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام رومی ہے، مولانا رومی. انہوں نے یہ میں نے ابھی مال کا ذکر کیا ہے، بڑی عجیب مثال دی ہے فارسی میں. آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است.